شیخ ایک اشکال پیش کرتے کہ آپ جیسا روایت ہے تو اب اسماء و رجال پورا راویوں کی جو تاریخ وغیرہ جو بھی ہے، اب اس پہ تم لوگ تقلید کرتے بولتے، اب تمہارے کو کیسا معلوم کہ وہ راوی صحیح ہے؟ تو تم بھی تو وہ راوی کی تقلید کر رہے ہو شیخ، سمجھے آپ جی؟ ابھی ایک دو اسٹریم پہلے کوئی بھائی آئے تھے، وہ مجھے مقلد ثابت کر رہے تھے، تو اسی دلیل سے مجھے مقلد ثابت کر رہے تھے، اور میں نے پیش کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ابن حجر رحم اللہ کے مقلد ہو گئے، مجھ کو مقلد بنا دیا ابن حجر کا. تو میں نے کہا کہ آپ ابن حجر رحم اللہ کی بات مانتے ہو؟ میں نے کہا امام ابن حجر رحم اللہ نے ابو حنیفہ کو فقیہ کہا، آپ مانتے ہو؟ کہا ہم مانتے ہیں. میں کہا آپ ابن حجر کے مقلد ہو گئے. تو بھائی اگر ہم اسماء و رجال سے استفادہ کریں تو ہم کو مقلد بنا رہے ہو، اور یہ علماء احناف اسماء و رجال سے استفادہ کریں تو یہ اپنے آپ کو محدثین کا مقلد کیوں نہیں بولتے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی جی نہیں شیخ، اگر اہل حدیث اسماء و رجال کی کتاب پڑھ لے تو مقلد ہو گیا، اور حنفی اسماء و رجال کی کتاب پڑھ کے بھی ابو حنیفہ کے مقلد رہے گا. یعنی وہ امام صحابی کا مقلد نہیں ہوا، ابن حجر کا مقلد نہیں ہوا یہ لوگ. اور ہم لوگ اگر امام ابن حجر کا کوئی قول پیش کر دیں تو ابن حجر کے مقلد ہو گئے. ہم اگر امام جو ہے زاہبی رحم اللہ کا کوئی قول پیش کر دیں تو امام زاہبی کے مقلد ہو گئے. اور بھیا آپ بھی تو پیش کرتے ہو، جب ہم سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث پیش کرتے تو تم جو ہے اٹھا کے لاتے ہو اقوال، جب ہم سورہ فاتحہ کی حدیث پیش کرتے تو لاتے جرے کرتے ہو. تو بھیا جب امام حنیفہ کے مقلد ادھر کہاں چلے گئے؟ آپ کیوں گئے محدثین کے اقوال کی طرف؟ جب آپ امام حنیفہ کا قول لا کے جرے کرو نا بھائی. تو اگر آپ ہماری پیش کردہ حدیث پہ جرے کرنا ہوا تو آپ لاؤ گے ابن حجر کے اقوال، امام زابی کے اقوال، فلاں کے اقوال. پھر بھی یہ سارے اقوال لانے کے بعد بھی آپ مقلد ان کے نہیں ہوتے ہو، آپ مقلد رہ جاتے ہو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے. تو ہم بھی دنیا بھر کے اقوال لانے کے بعد متبع رہ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ تقلید نہیں ہے، یہ فقہی اقوال اور محدثین کے اقوال سے استفادہ کرنا یہ تقلید نہیں. بات پھر وہیں آ گئی نا، سوال کرنا تقلید نہیں ہے. جیسے ایک عامی آدمی ہے نا، عامی آدمی کسی عالم سے سوال کرتا ہے، ایسے بعض مسائل میں ایک عالم بھی بڑے عالم سے سوال کرتا ہے. تو جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آرگو کیا کہ ایک عامی کسی چھوٹے حنفی عالم سے سوال کرتا ہے تو اس کا مقلد کوئی نہیں بولتا ہے. تو بھائی ایک عالم نے کسی عالم سے پوچھ لیا یا اس کی کسی بات کو لے لیا تو کیسے مقلد ہو جائے گا اس کا؟ اور اسماء الرجال میں تقلید نہیں کی جاتی ہے، ایک راوی سے مختلف اقوال اکٹھا کیے جاتے ہیں، اقوال میں ترجیح دی جاتی ہے، تقلید نہیں کی جاتی وہاں پہ. ایسا نہیں، اسماء الرجال میں کسی بھی مسلک میں ایسا نہیں ہے کہ امام ابن حجر نے جو کہہ دیا وہ لوک ہو گیا ہم اسی کے مانیں گے. کوئی گروپ ہے، جیسے مذاہب اربعہ میں گروپ ہے نا، کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پکڑی ہوئی ہے، کوئی فلاں کو. ایسے اسماء الرجال میں کوئی گروپ ہے کیا کہ ابن حجر کو ماننے والے یہ حجری ہیں، یہ جو ہے زاہبی ہیں، یہ فلاں؟ ایسا کوئی گروپ ہے؟ کوئی گروپ نہیں ہے. وہاں تو سارے ائمہ یعنی جتنے ائمہ محدثین ہیں سب کے اقوال سے استفادہ کیا جاتا ہے، سب کے اقوال کو پڑھا جاتا ہے. وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی، جیسے اسماء الرجال میں نا کوئی گروپ نہیں بنائے ہوئے ہو، سب سے استفادہ کرتے ہو، سب سے سیکھتے ہو، ایسے فقہی اقوال میں بھی سب سے سیکھ لو نا. وہی منہج جو حدیث کی تحقیق میں پوری دنیا فالو کر رہی ہے، اہل سنت کے تمام علماء جس منہج پر حدیث کی تحقیق کرتے ہیں اسی منہج پر ہم دعوت دیتے ہیں کہ تمام علماء، اہل سنت کے تمام علماء جس بھی تقلیدی گروہ سے جڑے ہوئے وہ سب اسی منہج پر جو ہے فقہی معاملے میں بھی تحقیق کرنا شروع کر دیں. وہاں سارے محدثین کتنے ہیں، ان کی تعداد جو ہے سینکڑوں سے بھی زیادہ ہے. بہت سارے محدثین ہیں جو جرح و تعدیل کے اقوال جسے ملتے ہیں، اصول ملتے ہیں، ان سب سے ہم استفادہ کرنے، کوئی گروپ بندی ہم نے نہیں کیا. تو بھائی یہاں ہم نے کیوں گروپ بندی کر دیا؟ یہاں بھی ہم کو سب سے سیکھنا چاہیے نا، سب سے استفادہ کرنا چاہیے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.